الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم باب الرجا کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہنا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اصاب من امرأة قبلة۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، یعنی نامحرم عورت تھی، اس کا بوسہ لے لیا۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرہ، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر یہ بات بتائی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ان صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ اصبت حدا، مجھ پر تو ایک ایسی سزا نافذ ہو گئی ہے، مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جو قابل سزا ہے، تو مجھ پر تو جیسے ایک سزا عائد ہو گئی ہے۔ فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، تو آپ ایسا کیجئے کہ مجھ پر وہ حد جاری کیجئے، سزا نافذ کیجئے۔ بدکاری جو ہے اس کی سزا دین میں متعین ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت ہو وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا رجم ہے، اور اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہو تو اس کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں۔ تو ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید بوسہ لینا جو ہے اس کا بھی یہ بھی کوئی ایسی سزا ہے کہ جس پہ حد جاری ہوتی ہے اور باقاعدہ سزا نافذ ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے، آپ مجھ پہ سزا نافذ کیجیے۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کرام کا یہ ذوق تھا کہ جب ان سے کوئی جرم ہو جاتا تھا، کوئی غلطی ہو جاتی تھی، اور خاص طور پر کوئی ایسا جرم کہ جس کی سزا متعین ہے، تو وہ اس کو دباتے نہیں تھے، چھپاتے نہیں تھے۔ بہت سے معاملات ہیں اگر انسان توبہ کر لے، استغفار کرے تو گناہ بخش بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان پر اس سزا کا نفاذ ہو، کیونکہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ الحدود کفارات، کہ جو حدود ہوتی ہیں، جو سزائیں ہوتی ہیں، یہ کفارہ بن جاتی ہیں انسانوں کے گناہوں کا۔ تو وہ آتے تھے اور تاکہ وہ چاہتے تھے کہ دنیا ہی میں ہمیں پاک کر دیا جائے اور ہمیں سزا دی جائے، تاکہ جب ہم اللہ کی جناب میں پہنچیں تو ہر طرح کی آلائش سے پاک ہوں۔ تو ان صاحب کو بھی خیال ہوا کہ شاید اس پر بھی کوئی سزا نافذ ہوگی، کوئی کوڑے لگیں گے، کوئی اس پہ جو ہے اور اقدام ہوگا۔ تو وحضرت الصلاۃ، تو نماز کا وقت ہو گیا، یعنی انہوں نے یہ بات بیان کی، تھوڑی دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ فصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ فلما قضى الصلاۃ، تو جب نماز مکمل ہو گئی، قال، پھر ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ انی اصبت حدا، کہ میں ایک قابل سزا جرم تک پہنچا ہوں، مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ فَأَقِمْ فِيَّ کتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب کا حکم مجھ پہ نافذ کیجئے، اللہ کے قانون کے مطابق مجھ پہ سزا کو جاری فرمائیے۔ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے کہا الحضرت معنا الصلاۃ، کیا تم ہمارے ساتھ نماز میں شریک تھے؟ ابھی جو نماز ہوئی ہے کیا تم اس میں ساتھ شریک تھے؟ قال نعم، تو ان صاحب نے کہا کہ جی ہاں میں موجود تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد غفر لک، تمہاری بخشش کر دی گئی، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فانزل اللہ تعالی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اے نبی نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں بھی
اور رات کے کچھ وقت میں بھی، رات کی کچھ مدت میں بھی نماز قائم کیجئے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اسی بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا تھا کہ بھائی تم ہمارے ساتھ آئے ہو، ہمارے ساتھ مل کے تم نے نماز ادا کی ہے، تو تم نے ایک نیکی کا کام کیا، تم نے ایک خیر کا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو تم سے کوتاہی ہوئی تھی، جو تم سے جو ہے گناہ سرزد ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ قانون ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے پیچھے نیکی کو لگا دو، وہ نیکی اس برائی کو محو کر دے گی، مٹا دے گی۔ یعنی انسان سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی کوتاہی ہو گئی، تو فوری طور پہ اللہ کی جناب میں رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ توبہ اور استغفار بجائے خود نیکی، یا کوئی تلافی کر دے، کوئی جیسے ہی گناہ کا احساس پیدا ہو توبہ اور استغفار کرے اور کچھ نفل ادا کر دے، کچھ روپیہ پیسہ صدقہ اللہ کی راہ میں کر دے، تو کہا کہ اس سے یہ جو نیکی انسان کرتا ہے یہ برائی کو لے جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ مل کے نماز ادا کی ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملات وہاں پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی حد جاری نہیں ہوتی، یعنی جہاں پر اگر معاملہ قاضی تک پہنچ جائے گا، حاکم تک پہنچ جائے گا، اور کوئی ایسا جرم ہوگا جس کی سزا پرسکرائبڈ ہے قرآن و سنت کے اندر، تو وہ کسی نیکی کرنے سے، کوئی نماز پڑھنے سے، کوئی صدقہ دینے سے معاف نہیں ہوتی، اس کے لیے تو بہرحال وہ سزا نافذ ہونی ہوتی۔ تو امام نووی علیہ رحمہ ان دو روایتوں کو، جو اصل میں ایک ہی روایت ہیں، اس کے دو ورژنز ہیں، اس کو باب الرجا میں اس لیے لے کر آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو معاف کرنے کا، ان کے گناہوں کو جھاڑنے کا، ان کی کلینزنگ کا ایک گویا فطری عمل جاری کر رکھا ہے کہ انسان سے اگر کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اور اس کے بعد انسان کوئی نیکی کر لے، کوئی خیر کا کام کر لے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں اس روایت کے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیرضی عن العبد، بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، کہ وہ کچھ بھی کھائے، کوئی کھانے کی چیز کھائے، کوئی نوالا کھائے، اور اس پر اللہ کی حمد کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، یا کوئی مشروب پیے، کوئی گھونٹ پانی کا پیے، کسی شربت کا پیے، دودھ کا پیے، اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس روایت کا بنیادی پیغام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا کوئی توپ چلانے کا عمل نہیں ہے، کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بہت بڑے بڑے بھی ہیں، جان و مال کی قربانی بھی ہے، انفاق جان و مال بھی ہے، یہاں تک کہ انسان اللہ کے راستے میں اپنی جان تک بھی دے دے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی رکھ دیا ہے، اور بظاہر ایسی چیزوں میں رکھ دیا ہے جو انسان کے فائدے کی ہیں، انسان کو لطف دیتی ہیں، انسان کو تسکین پہنچاتی ہیں۔ تو انسان کھا پی رہا ہے، بظاہر تو اپنے جسم کے، اپنی ایک جبلت ہے بھوک، اس کی تسکین کر رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کھانے پینے جیسا ایک عام عمل، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی ایک انسٹنکٹ ہے، اس کو کرتا ہے، لیکن وہ کرتے وقت بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے بندے کی حیثیت سے یہ کام کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ تو گویا یہ عمل اللہ کو خوش کرنے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ تو اس کو بھی باب الرجا میں اس لیے لے کر آئے ہیں کہ اس سے بڑی امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، کتنا سہل ہے۔ جو سیدنا مسیح علیہ السلام کہا کرتے تھے نا، دا کنگڈم آف گاڈ ایٹ ہینڈس، کہ وہ کیا ہے، ایٹ ہینڈ ہے، جو آسمان کی بادشاہی ہے وہ بالکل سامنے ہے، بالکل قریب ہے تمہارے۔
اللہ کو خوش کرنا، جنت میں بادشاہوں کی طرح رہنا، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں وہ بھی اللہ کو خوش کرنے والے ہیں۔ انسان ایک کھانے کا نوالہ کھائے، اللہ کا شکر ادا کرے، پانی کا ایک گھونٹ پیے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں رات میں تاکہ وہ دن کے گناہگار کی توبہ قبول کریں، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور وہ دن کے وقت اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ رات کے گناہگار کی توبہ قبول کریں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غیر معمولی ایک مظہر ہے کہ بندہ اگر گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، بلکہ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شب میں سمائے دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پکار لگاتے ہیں، ہے کوئی جو رجوع کرنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو کہا کہ انسان نے اگر دن میں گناہ کیا ہے تو شام میں اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ کوئی ہے جو میری رحمت کی طرف متوجہ ہو، میری طرف لپک کے آئے، اور اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اور رات میں اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ دن میں کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یعنی یہ عمل پوری انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، در رحمت اللہ کا واہ ہے، لیکن یہ دروازہ کب بند ہو جائے گا؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ جس طریقے سے انسان کے لیے انفرادی طور پر توبہ کا موقع ہے جب تک کہ انسان کے لیے موت کے اثرات ظاہر نہ ہو جائیں، جس کو کہا گیا ہے ما لم یغرغر، جب وہ موت جو ہے وہ گلے میں آ کے پھنس جائے گی اور موت کا گھنگرو بجنے لگے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کا جو خاتمہ ہے جس کو الساعہ کہا گیا ہے، اس کی کچھ بڑی علامتیں ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی علامت کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا یا کائنات کی جو موت ہے اس کی نزع کیا ہے؟ اس کی نزع ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ تو گویا پوری انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا جب تک کہ اس کے اوپر نزع کا عالم طاری نہ ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ تو اس روایت کو بھی امام صاحب باب رجا میں لے کر آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بے بہا ہے، کتنی غیر معمولی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو اگلی روایت ہے وہ بھی اسی بات کو بیان کر رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے، جیسا میرے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ ویسا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ اگر وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے، کسی حادثے کی پیداوار ہے، اور کوئی رب نہیں ہے جو اس کو گورن کر رہا ہے، تو پھر میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کائنات کو کوئی بنانے والی ہستی تو ہے، لیکن وہ معاذ اللہ سیڈسٹ ہے، وہ اذیت پسند ہے، وہ لوگوں کو تکلیف دے کر خوش ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ منتقم ہے، تو کہا کہ پھر اس کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص میرا پورا تعارف رکھتا ہے، میرے صفات جلال کو بھی جانتا ہے، لیکن میری صفات جمال جو ہیں، صفات رحمت ہیں، ان کو بھی دیکھتا ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ بھئی میرا رب جو ہے وہ رحمان و رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ کریم ہے، وہ نوازنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جیسے دوسری روایت میں ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھے، اللہ سے اچھا گمان رکھے۔
اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نارمل حالات میں تو یہی ہے بہتر کہ انسان بیلنس میں رہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی جنت اس کی امید بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے، اس کا جو غضب ہے، اس کی جو سخط ہے، اس کی جو جہنم ہے، اس کا خوف بھی ہو، بین الخوف والرجاء، ایک بیلنس میں وہ رہے۔ لیکن خاص طور پر اگر یہ معلوم ہو کہ انسان دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، کوئی ٹرمینل النس ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، تو کہا اس موقع پر پھر رجا کو غالب رکھنا چاہیے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ کے بارے میں خوش گمان ہو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔ لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حسن ظن اور چیز ہے، اور وشفل تھنکنگ یا جس کو امنیہ کہا گیا ہے، جس کی جمع امانی ہے، وہ اور چیز ہے۔ قرآن مجید امانی کی تو نفی کرتا ہے، کہا کہ لیس بی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے لوگو نہ تمہاری خوش فہمیوں سے، خوش خیالیوں سے کچھ ہونا ہے، نہ اہل کتاب کی خوش گمانیوں سے کچھ ہونا ہے، خواب دیکھتے رہیں وہ۔ تو خوش گمانی کیا ہے، وشفل تھنکنگ کیا ہے، امنیہ کیا ہے؟ کہ انسان بد عمل ہو، بے عمل ہو، اللہ کی سرکشی کا رویہ اختیار کرے اور پھر یہ کہے کہ جناب میں تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ رویہ سچائی کے ساتھ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ انسان نیک عمل کرتا ہے، حسن عمل کرتا ہے، اس کے نتیجے میں حسن ظن رکھتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، فرار ہو، مفرور ہوا ہوا ہو، اور پھر وہ کہے کہ نہیں مجھے تو اپنے آقا سے بڑی اچھی امید ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو سرکشی کا رویہ اختیار کیا ہے، جو میں نے اس کی نافرمانی کی ہے، وہ مجھے سزا دے گا، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تو اسی طریقے سے جو اوتھینٹک حسن ظن ہے وہ حسن عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور معیت خصوصی حاصل ہو جاتی ہے، ایک معیت عمومی ہے وہ تو سب کو حاصل ہے اللہ کی، لیکن ایک معیت خصوصی ہے، کہا کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور فرمایا وَاللَّهِ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی شخص خوش ہوتا ہے جب وہ کسی ویرانے میں، اجاڑ میں اپنی گم کردہ سواری کو پا کر خوش ہوتا ہے۔ یہاں اجمال ہے، دوسری روایتوں میں تفصیل ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک پوری منظر کشی کی کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی صحرا میں ہے، اور صحرا میں وہ کہیں لیٹتا ہے آرام کرنے کے لیے، اس کی اونٹنی، اس کی سواری موجود ہے، اس پہ اس کا چھاگل بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اور وہ آنکھ لگاتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو سواری غائب ہے۔ وہ دیوانہ وار اس کو تلاش کرتا ہے لیکن نہیں ملتی، اور پھر بالکل مایوس ہو کر گویا موت کے انتظار میں کہیں لیٹ جاتا ہے، اور پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سواری تمام اسباب کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس کو اس قدر خوشی ہوتی ہے اس وقت کہ وہ اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کہہ یہ دیتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا، یہاں اجمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تمہیں اپنی کوئی گمشدہ چیز جو ہے کسی ویرانے میں اگر مل جائے تو جتنی خوشی تمہیں ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، کہا کہ جب میرا بندہ مجھ سے ایک بالشت بھر قریب ہوتا ہے میں اس سے ہاتھ بھر قریب ہوتا ہوں۔ وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيْهِ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلْ، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ریسیپروکیٹ کرتے ہیں، اور بندہ جتنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ بندہ قریب ہوتا ہے دعا کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے،
اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں رحمت، شفقت اور مغفرت کے ذریعے۔ تو یہ جو روایت ہے یہ بھی بہت زیادہ امید پیدا کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر بے انتہا خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور شدت کے ساتھ اس سے قریب ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت پہ جگا دے۔